السلام علیکم دوستوں آج سے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیریز کا آغاز کر رہی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے اوراق میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں، تو سب سے پہلے میں ان کا انٹروڈکشن بیان کروں گی اور پھر ان کی زندگی کے کچھ حسین واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اور دوسرے خلیفہ راشد، صاحب کرامات اور قائد فتوحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو قوت بخشی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے تکالیف دور کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حق اور باطل کا امتیاز کیا۔ بہت سے امور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت و اولیت رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قرآن کے موافق ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں دین اور ایمان کی نشر و اشاعت ہوئی۔ شیطان بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی وقار اور ہیبت دار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کے چراغ اور لوگوں کی تفسیرات سے درگزر کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جلد رواں ہو جاتے، چہرہ بارونق اور دلکش تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھوں کے خادم اور مفلسوں کے مددگار تھے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل حکمران اور باکمال خلیفہ راشد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے مضبوط قلعے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علی الاعلان بیت اللہ کے پاس نماز پڑھی اور ببانگ دبل ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچی زبان اور کلمہ حق کے اظہار میں معروف تھے۔ حدود خداوندی کو قائم رکھنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کعب بن نبی بن غالب پر پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی اور ہجرت سے 5 سال پہلے آپ مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی تھی اور فرمایا تھا، اے اللہ، ان 2 عمروں میں سے جو آپ کو محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ ایک عمر بن حشام ابو جہل یعنی اور دوسرے عمر بن الخطاب تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ثابت ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ نے حق بات کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل میں رکھ دیا ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے کوئی بات ایسی نہیں نکل سکتی جو حق نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شیاطین انس و جن کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے بہترین شخص ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی چیزوں میں دوسروں پر سبقت اور اولیت حاصل ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اعلانیہ طور پر ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جو امیر المومنین کے لقب سے ملقب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہجری تاریخ مقرر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو قیام رمضان کے لیے جمع کیا۔ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا۔
آپ نے اپنے محافظ کو انعامات سے نوازا۔ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نادار اور بوڑھے ذمیوں سے جزیہ ساخت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فوجی بھرتی کو لازمی قرار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قاضیوں اور مرشدین کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکتوب شکل میں فیصلے کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قائدین اور والیوں کے لیے مجلس مشاورت قائم کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جو راتوں کو لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے گشت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رجسٹر مقرر کیے جس میں لشکر والوں کے نام اور وظائف کا اندراج ہوتا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان خانے بنائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لولو نے صبح کی نماز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو پر خنجر کے وار کیے۔ 3 دن زندہ رہنے کے بعد وفات ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے لے کر آؤں گی، وہ واقعات لے کر آؤں گی جن کو آپ سن کے ضرور پسند کریں گے۔ انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔